جی خیریت سے ہیں سب. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمد للہ خیریت. 50 لوگ لاگ ان ہیں. کل آپ کو جو ہے نحو اور صرف کا کوئی فرق سمجھ آیا؟ بعض لوگوں کی طرف ابھی آواز شاید صحیح نہیں جا رہی. صاف ہے جی. نحو اور صرف میں فرق کے لیے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوتا ہے خالق. آپ نے 12 پڑھا ہوگا. خالق هو الذی خلقکم. خالق کا لفظ ملتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں یخلق بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بھی بہت زیادہ لفظ ملتا ہے ہمیں. خلق نا یہ بھی ملتا ہے جی. تو یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر پائے جاتے ہیں. اب ان سب کے اندر جو کامن لیٹر ہیں وہ آپ نکال کے بتا سکتے ہیں کون کون سے یوز ہو رہے ہیں جو سب کے اندر کامن ہے. خا لام قا دیکھا. سب کہہ رہے ہیں کہ خا لام خا جو ہے قاف جو ہے یہ کامن ہے. تو اصل یہی حروف ہیں. انہی حروف کے شروع میں یا خلقوں میں یا کو ایڈ کر دیا, شیپ چینج ہو گئی. ادھر نون الف نا کو ایڈ کر دیا, پھر شیپ چینج ہو گئی. تو اب یہ جو چینجنگ ہو رہی ہے, شیپ بدل رہی ہے, اصل میں تو خا لام قا ہے. اسی کے اندر تھوڑی چینجنگ کر کے مختلف جو الفاظ بنتے جا رہے ہیں یہ صرف میں ہوتے ہیں. یہ کس میں آپ پڑھیں گے؟ صرف. اس کو ہم ذرا یوں بھی کریں کہ خالہ کا لفظ تھا اسی کو پھیرتے جا رہے ہیں, گھماتے جا رہے ہیں. خا لام اور قواف ان 3 حرفوں کو گھماتے جا رہے ہیں. کہیں یخلقو بنا دیا, کہیں خلقنا بنا دیا, ایسے ہے نا. وہی خا لام قاف جو ہے وہی گھومتا جا رہا ہے, وہی پھرتا چلا جا رہا ہے. اور اس طریقے سے اس خا لام قاف سے کہیں شاید 70+ الفاظ بن جاتے ہیں اسی کو یوز کر کے. خا لام قا یہی گھومتا چلا جائے گا, پھرتا چلا جائے گا. تو یہ ایک چند حروف کا گھومتے چلے جانا اور 70+ اس کی شیپس بن جائیں, اس سے بھی زیادہ شیپس بن جائیں, تو یہ صرف کے اندر پڑھتے ہیں. اسی لیے اس علم کا نام بھی ہے صرف.
صرف کا معنی بھی ہوتا ہے گھومنا، پھیرنا. بات آ گئی سمجھ یا نہیں آئی؟ آ گئی جی. اب صرف جو ہے وہ الفاظ کا ایک سانچہ دے کر کے وہ بھیج دیتی ہے پھر نحو کے پاس. بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ کے جو صرف کے ٹیچر ہیں مولانا عثمان ابراہیم صاحب ہے نا جی، وہ الفاظ کے یہ سانچے آپ کو بتاتے جائیں گے کہ یہ یوں بنتا جا رہا ہے، یہ یوں بنتا جا رہا ہے. وہ دے کر کے آپ کو پھر میرے پاس بھیج دیں گے. چلیں جی، اب آخری حرف کے اوپر کون سا اعراب لگنا ہے وہ سٹیمپ آپ نے ان سے لگوانے ہیں. وہ میری فیلڈ نہیں، وہ میرا ٹاپک نہیں، وہ میرا سبجیکٹ نہیں. تو یہ علم اور نحو اور صرف میں فرق. نحو میں چونکہ آخری حرف ہی کو اسی پہ فوکس کیا جاتا ہے، آخری حرف وہ ایک چونکہ کارنر میں ایک کنارے پہ ایک طرف میں پڑا ہوتا ہے تو اسی پر گفتگو نحو میں ہوتی ہے. یہ فرق آ گیا سمجھ؟ اب ہم اس سے اگلے کویسچن کی طرف جاتے ہیں کہ نحو کے اندر آخر یہ آخری اعراب پر فوکس کیوں ہے؟ جی اگلا کویسچن کریں شروع جی. محمد یوسف رومی صاحب ماشاء اللہ، بزرگوں والے اکابرین والا نام ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا خالد رومی رحمہ اللہ، ان کا میرے ذہن میں فوراً ان کا نام آیا. یہ مولانا خالد رومی رحمہ اللہ یہ ایران کے تھے، تو حج کرنے کے لیے یہ مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ ان علاقوں میں آئے ہوئے تھے چونکہ حج کر رہے تھے. تو مدینہ منورہ میں وہاں پر انہوں نے کوئی رہائش لی ہوئی تھی حج کے ایام کے لیے، اور اس کمرے میں ان کے ساتھ ایک پارٹنر بھی تھا جسے لوگ صوفی صوفی کہتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. جی میں شکیل سے مولانا خالد رومی رحمہ اللہ کی بات کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ یہ مولانا خالد رومی وہیں مدینہ منورہ میں ایک خطیب صاحب بیان فرما رہے تھے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ جس بندے کے پاس تین نعمتیں ہوں اس کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی نعمت ہے. وہ دنیا کا بھی کامیاب ہے اور آخرت کا بھی کامیاب ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو، وہ اللہ کو مانتا ہو، پیغمبروں کو مانتا ہو، فرشتوں کو مانتا ہو، کتابوں آسمانی کتب کو مانتا ہو، یعنی جو دینی عقائد ہیں وہ درست ہوں. دوسرا یہ ہے کہ وہ عالم دین ہو، دین کا علم رکھنے والا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے اخلاقیات، روحانیات یعنی تصوف کو بھی سیکھا ہو. تو مولانا خالد رومی بہت بڑے عالم تھے، یہ محفل میں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے عقیدہ درست رکھتا ہوں، عالم بھی ہوں، تیسری نعمت میرے پاس نہیں ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی دے دے. سب مجمع والوں نے آمین کہہ دیا. یہ وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا جہاں پہ وہ صوفی صاحب تھے. پھر انہوں نے مکۃ المکرمہ جانا تھا.
تو صوفی صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ میں نے کچھ وقت گزارا ہے، اب میں مکہ جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ اس نے کہا میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ عالم دین ہیں، میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ کوئی تو کر ہی دیں نصیحت۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ آپ مکہ جا رہے ہیں، وہاں کے کسی بھی بندے کی بے ادبی اپنے دل میں نہ آنے دینا، بس وہاں مکہ کے کسی بھی بندے کی بے ادبی اپنے دل میں نہ آنے دینا۔ یہ وہاں سے آ گیا مکۃ المکرمہ۔ وہاں آئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس نے ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے ٹیک لگا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کو بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو لوگ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور نظریں مان کے آتے ہیں، منتیں مان مان کے آتے ہیں، اور ان کا یہ حال ہے کہ کعبے کو پشت کر کے بیٹھے ہیں۔ ایسے دل میں سوچا، تو وہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے تھے وہ فوراً کہنے لگے کہ مولانا صوفی صاحب کی نصیحت بھول گئے، صوفی صاحب نے تو آپ کو کہا تھا کہ مکہ کے کسی بندے کی بے ادبی نہ آنے دینا۔ کہہ رہے میں پریشان کہ میں نے تو ابھی دل میں ہی کوئی خیالات گزرے ہیں، اور یہ تو کوئی بزرگ لگتے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں مجھے احساس ہوا کہ واقعتاً یہاں اگر کوئی آدمی اس حساب سے بھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت قریبی ہے۔ خیر اس کے بعد پھر انہوں نے اور لمبے سفر کیے، ہندوستان آئے وغیرہ۔ اب ہمارا اگلا سوال یہ تھا کہ نحو میں آخری اعراب پر فوکس کیوں ہوتا ہے؟ میں ایک مثال لکھ رہا ہوں، اکل زید طعاما۔ ترجمہ اس کا ہے، ترجمہ سمجھنا، اکل زید، کھایا، اکل مطلب کھایا، زید زید، کھایا زید نے، طعامن کہتے ہیں کھانا، کھایا زید نے کھانے کو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ صحیح ہے، کھایا زید نے کھانے کو۔ یہ جو ہم نے ترجمہ نکالا ہے یہ سارا ہم نے اس آخری اعراب کی وجہ سے نکالا ہے کہ زید نے کھایا امر کو، سوری طعامن کھانے کو۔ اگر ہم اس اعراب کو چینج کر دیں، یہ جو آخری حرف کا اعراب ہے ہم چینج کر دیتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں زید کی دال کے اوپر پیشیں لگا دی ہیں، طعامن کے اوپر زبریں لگا دی ہیں، کیا بوجھل کیا ہوا ہے، چھوڑو اس کو آگے پیچھے کریں۔ ہم چینج کر دیتے ہیں، ہم زید اس کے اوپر زبریں دے دیتے ہیں، کلا زیدن، اور اس کے اوپر ہم پیشیں دے دیتے ہیں۔ اب جملہ بن گیا اکالا زیدن طعامن۔ اب ترجمہ بدل جائے گا، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کھایا زید کو کھانے نے، کھایا زید کو کھانے نے، یوں ترجمہ بن جائے گا۔ تو یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں ترجموں کے اندر جو صحیح اور درستگی کے مفہوم پیدا ہوئے ہیں وہ اسی آخری حرف کے اعراب کی وجہ سے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ؟ پہلے تھا زید نے کھایا کھانے کو، اور اب مفہوم کیا بنے گا؟ کھانے نے کھایا جی زید کو، مفہوم ہی غلط ہو گیا، معنی ہی غلط ہو گیا۔ سارا فرق آیا انہی
آخری حرف کے اعراب کی وجہ سے. ایک اور مثال دیکھیں. اچھا، یہ اعراب کا فرق آ جانے سے یہ معنی کیسے پیدا ہو گئے استاد جی، ہمیں تو یہ نہیں پتا چلا، ہم نے تو رٹ لیا. تو ابھی آپ صرف اس کو ذہن میں رکھیں، اتنا صرف میں نے سمجھانا تھا کہ فرق آخری اعراب سے اتنا پڑ جاتا ہے. باقی یہ عقلہ کیا چیز ہے، زہد کیا ہے، یہ سارا یہ کس طریقے سے آپ نے دونوں ترجمے الگ الگ کیے ہیں، تو یہ چیزیں ہم آگے پڑھیں گے. اسامہ صاحب، تنوین کی وجہ سے ہو یا سنگل پیش ہو، اس کی وجہ سے بھی اعراب وغیرہ بدل جاتے ہیں، وہ معنی مفہوم مطلب بدل جاتے ہیں. ایک اور مثال لیں. ضرب زید بکرن. اب اس کا معنی ہے مارا زید نے بکر کو. مارا زید نے بکر کو. یہ معنی کیا ہے ہم نے کہ زید کے اوپر چونکہ پیش ہے، بکر کے اوپر چونکہ زبر ہے، یہ وہ معنی ہے. یعنی آپ یوں کہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ زید نے مارا، یہ جو مارنے والا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں نا، سب لوگ جانتے ہیں، گرامر اتنی تو پڑھی ہوتی ہے. اور بکر کو مار پڑ رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. ایسے مارا زید نے، شکیل صاحب، مارا زید نے. زید کیا بن رہا ہے؟ فاعل. اور بکر کیا بن رہا ہے؟ مفعول. یہ بن گیا مفعول اور زید بن گیا فاعل. اب اگر ہم اس کا اعراب چینج کر دیں اور ہم کر دیں زید اور بکرن، پھر یہ بکر فاعل بن جائے گا. مانا ہوگا بکر نے مارا زید کو. پہلے تھا زید نے مارا ہے بکر کو، اور اب ہو جائے گا بکر نے مارا زید کو. چھوٹا سا آئیڈیا مل گیا. آگے میں ڈیٹیل فائل کی بھی کروں گا، مفعول کی بھی، ہم ساری چیزیں پڑھیں گے. صرف ابھی میں موٹا موٹا آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے اسامہ صاحب، اسامہ نوید صاحب، یہاں تک آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کچھ کچھ؟ ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن پاک میں آتا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن پاک میں بھی اگر ہم زبر زیر پیش کی غلطی کریں تو مفہوم کتنا بدل جاتا ہے. دیکھیں سورۃ المنافقون. خلق اللہ السماوات. چلیں ہم الارض لے لیتے ہیں. خلق اللہ الارض، یہ ایزی کرتے ہیں. حافظ صاحب ابھی ٹھہر جائیں، کتاب ابھی شروع میں نے نہیں کی، ابھی تو میں آپ کو سارا بنیادی چیزیں سمجھا رہا ہوں. حافظ محمد عبد السبحان صاحب. اب دیکھیے اس کا معنی ہے
پیدا کیا اللہ نے زمین کو، پیدا کیا اللہ نے زمین کو. اگر ہم لفظ اللہ پر زبر دے دیں، نعوذ باللہ، اب مفہوم دیکھنا کتنا بدلے گا. اور الارض پر پیش کوئی پڑھ بیٹھے تو پھر مطلب ہوگا زمین نے پیدا کیا، نعوذ باللہ، اللہ کو. مفہوم غلط ہو گیا نا، ہو گئی غلطی. مفہوم اللہ نے پیدا کیا. تو پتہ چلا کہ آخری اعراب بہت اہم ہے اور اس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے، اور اسی ٹاپک پہ ہماری نحو کی کتاب ہے. جی شکیل صاحب ماشاءاللہ سکول ٹیچر ہیں. شکیل صاحب کو صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بھی ماسٹر ہیں نا. وہ کیا نام ہے، محبوب اللہ، وہ آپ کے جانے والے ہیں نا، شکیل احمد صاحب. شکیل عالم ہیں یا شکیل احمد صاحب ہیں؟ جی جی، سمجھ آ رہی ہے شکیل صاحب کو؟ فرق سمجھ آ گیا نا، صرف کا کیا مطلب، نحو کا کیا مطلب، اور آخری اعراب جو ہے. سجاد صاحب کہتے ہیں آخری اعراب کی بات کرتے ہیں جبکہ چینج دونوں کرتے ہیں. دونوں کہاں میں چینج کر رہا ہوں؟ لفظ کا آخری اعراب ہونا چاہیے، سنٹینس کا آخری اعراب نہیں. سجاد صاحب، ہر لفظ کا جو آخری اعراب ہے، دیکھیں لفظ اللہ کا آخری اعراب ہاں ہے نا، ہاں کے اوپر ہے. الارض میں آخری حرف کا اعراب زواد ہے، تو اس لیے یہ ہماری مراد ہے. اچھا، طیب بتیجا ہے آپ کا شکیل صاحب، صحیح ماشاء اللہ. اسامہ صاحب لکھتے ہیں کہ خالہ کا کو اگر خالہ کی یا خالہ کو کر دیں تو وہ آگے ہم قواعد وغیرہ پڑھیں گے کہ میں خالہ کا کی قواف کو نہیں چھیڑ رہا، باقیوں کو چھیڑ رہا ہوں. تو اس کی بھی ہم ساری وضاحت آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ آپ پہ واضح ہو جائے گا. اگر میں ابھی اس کو سمجھاؤں تو سمجھ نہیں سکیں گے آپ، کیونکہ اس کے لیے پہلے اور بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ کے جانی پڑیں گی، اس کے بعد یہ چیز آئے گی. جی، اجاز احمد صاحب نے قالا موسیٰ کی بات پوچھی ہے، تو موسیٰ کا جو وضاحت ہے نا، یہ ہماری کتاب میں کوئی 49 پیج پہ آئے گی. اجاز احمد صاحب، تو موسیٰ کی وضاحت ہم پڑھیں گے، اس کا زبر زیر پیش وغیرہ کی وضاحت ساری پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھیے. کوئی آپ لوگوں کو اطمینان ہو رہا ہے ایک دو دنوں کی کلاسز جوائن کی ہیں کہ واقعتاً ہم کچھ سیکھ لیں گے؟ کو پلے پڑ رہا ہے؟ اعراب کی اصطلاح سالم شیخ صاحب پوچھتے ہیں. اعراب کی میں نے آپ کو کل وضاحت کی تھی کہ اعراب جو ہے نا، اصل میں اعراب کہتے تھے لفظ کو عربی بنانا. اعراب مطلب لفظ عربی بنانا، اور حرکت مطلب زبر زیر پیش.
تو دونوں کے مفہوم میں فرق نظر آ رہا ہے نا؟ جی کیا نام تھا؟ سجاد صاحب. فرق ہے نا. اس کا اعراب کا مطلب ہے لفظ کو عربی بنانا. عربی کیسے بنانا؟ یعنی ہم کہتے ہیں زید نے کھانا کھایا، اس کو عربی بنائیں جی. اکلا زیدن طعامن. اعراب کا یہ مطلب تھا کہ لفظ کو عربی بنایا جائے، اردو والے کو عربی میں ڈال دو. اور حرکت کا مطلب زبر زیر پیش. فرق ہے نا. لیکن اب ہمارے ہاں ان دونوں کا مطلب ایک ہی لیا جاتا ہے. دونوں زبر زیر پیش وغیرہ پہ استعمال ہوتے ہیں. ہم پیش کو اعراب بھی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اعراب جو ہے وہ پیش ہے، اس کے اوپر اعراب زبر ہے، اس کے اوپر اعراب زیر ہے. جی شکیل احمد صاحب، انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے. ماشاءاللہ آپ نے کچھ لگتا ہے پہلے سیکھا ہوا ہے، تو اگر میں ان چیزوں کے ابھی آنسر کروں گا نا تو یہ باقی کنفیوز ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں استاد صاحب نے کون سی ٹپ بتائی ہے شکیل صاحب کو، ہمیں نہیں سمجھائی، تو یہ پھر پریشان ہوتے ہیں. تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے نا. اجاز احمد صاحب بھی ہیں اور امین کامل صاحب. ask about what we are learning. جی اب ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. جی صحیح ہے، نماز پڑھ لیں جنہوں نے پڑھنی ہے. جی محمد خان صاحب کنفیوز ہو گیا جی کس میں. حافظ محمد صاحب لکھتے ہیں میں جاب پر ہوں، اس میں سکپ کر پا رہا ہوں، ریکارڈنگ جو ہے نا سنوں گا. جی صحیح ہے محمد صاحب، ٹھیک ہے جی. آپ ریکارڈنگ سن لیجئے جو رہ رہے ہیں. اب ہم نحو کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. آواز کٹ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ایشو ہے. اکثر کی طرف صحیح ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نحو آخری حرف پر جو اعراب ہوگا اس کے حوالے سے گفتگو کرے گی. اور دوسری چیز ایک اور نحو کے اندر ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے ہمارے پاس جملہ ہے نا، زید نے کھانا کھایا، یہ جملہ نحو کے اندر پہلی چیز تو آخری اعراب ہو گیا. ایک دوسرا کام بھی ہوتا ہے، اب اس کو سمجھیں. آواز بہت کٹ رہی ہے، کافی سارے لوگوں کی طرف یہی پرابلم ہے. فیاض صاحب کی طرف بھی ہے، نور ولی خان صاحب کی طرف بھی ہے، اور بھی ہیں کئی سارے. آپ ادھر میل کیجیے نا کہ آواز کا بہت ایشو ہے ہماری طرف، وہ صحیح کریں گے انشاءاللہ. جی جن کی طرف نہیں آ رہی نا وہ میل کر دیں، کیونکہ یہ بھی نیو سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اور ایکسپیرینس ہی لے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہمارا کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا.
تو جن کی طرف آواز صحیح نہیں جا رہی تو اس کو وہ میل کر دیں کہ ہماری طرف ایشو ہے، نیٹ بھی ہمارا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کوئی سافٹ ویئر ایشو ہے یا کیا ہے، آواز نہیں آ رہی۔ جی ہم اس کو عربی کے اندر چینج کرتے ہیں کہ اکالا زیدن طعامن۔ یہ ابھی سمجھنے کے لیے آپ یہ رٹن لگانے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ زید نے کھانا کھایا اور ہمیں تو نہیں جملہ بنانا آیا، اکالا زیدن طعامن، صرف سمجھنا ہے ہم نے۔ یہ جو اکالا زیدن طعامن ہے، دیکھیں کہ فاعل اور مفعول کا فرق پڑ رہا تھا نا جب ہم پیش اور زبر زیر کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔
You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر ہمارے یہاں نیٹ ہو گیا تھا، اس لیے پھر آواز وغیرہ سب ختم. آپ لوگ گیس کر رہے تھے کہ شاید نماز کا ٹائم ہو گیا. جی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، صحیح. وہ بار بار مجھے میوٹ کر دیتا ہے. نہیں سہیل صاحب، کوشچن کہاں کیے ہیں آپ نے کہ میں نے بھاگنا ہے؟ آپ سے کے کوشچن سے تو ہم نہیں بھاگتے، اگر کوشچن ہوں بھی صحیح آپ کے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحو کے اندر پہلا کام آپ لوگوں نے اعراب پڑھ لیا، دوسرا کام اس کے اندر ہوتا ہے سنٹینس بنانا. کہ یہ جو زید نے کھانا کھایا ہے، اس کے لیے ہم نے جو یہ اکل زید طعامن کی ایک ترتیب رکھی ہے اور ایک سنٹینس بن گیا ہے، یہ بھی نحو کا کام ہے. جی صحیح ہے سہیل صاحب، کہ یہ جو ہم سنٹینس بنا رہے ہیں یہ بھی نحو کا کام ہے. صرف کیا کرے گی؟ صرف صرف اور صرف اس اکل زید طعامن میں سے آپ کو ایک لفظ بنا کے دے دے گی، اکلا.
تو باقی الفاظ جو ہیں ان کے اندر جو ہے ہم ان کے اوپر اعراب وغیرہ لگا کر کے انہیں سنٹینس بناتے ہیں، تو یہ سارا جو کام ہو جاتا ہے یہ بھی نحو کے اندر آ جاتا ہے۔ تو دو باتیں نحو کا ٹاپک ہیں، سمجھ آ گیا نا؟ کہ ایک ہم نے آخری حرف کا اعراب، عارف صاحب، دوسرا سنٹینس بنانا، دوسرا کیا کرنا؟ سنٹینس بنانا، جملہ بنانا، یہ کام ہے نحو کا۔ چلیں جی، یہاں تک بھی کلیئر ہو گئی بات۔ اب ہم آپ لوگ ذرا اپنی کتابوں میں دیکھیں، علم نحو کی ڈیفینیشن کی گئی ہے۔ اچھا، اس کتاب کے ٹائٹل پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھولی۔ جی، نام آپ کے ٹائٹل پہ، کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہے مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھولی رحمہ اللہ۔ جو یہ اس کتاب کو ترتیب دینے والے ہیں، ان کے کوئی حالات محفوظ نہیں ہیں، نہ یہ پتہ ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، ان کی اور کون، ایک تو انہوں نے علم النحو لکھی، علم الصرف لکھی، اس سے ہٹ کر انہوں نے کیا کچھ کام کیا، ان کے حالات محفوظ نہیں ہیں۔ اور ان کا انتہائی اخلاص تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب
السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے نا؟ یہ مسئلہ ہو رہا ہے نیٹ کا بار بار. تو ابھی کلاس کا ٹائم بھی بس ختم ہی ہونے والا ہے. تو آپ لوگ پھر چھٹی کریں، ابھی چیک کرتے ہیں اس کو کیا ایشو ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ پھر کٹے گا تو پھر آپ تنگ ہو جائیں گے. تو ٹائم تو ویسے ہی مکمل ہی ہونے کو ہے. ٹھیک. جی خیریت سے ہیں سب. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ خیریت. 50 لوگ لاگ ان ہیں. کل آپ کو جو ہے نحو اور صرف کا کوئی فرق سمجھ آیا؟ بعض لوگوں کی طرف ابھی آواز شاید صحیح نہیں جا رہی. صاف ہے جی. نحو اور صرف میں فرق کے لیے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوتا ہے خالق. آپ نے 12 پڑھا ہوگا. خالق هو الذی خلقکم، خالقہ کا لفظ ملتا ہے. اسی طرح قرآن پاک میں یخلق بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بھی بہت زیادہ لفظ ملتا ہے ہمیں. خلق نا یہ بھی ملتا ہے جی. تو یہ الفاظ قرآن پاک کے اندر پائے جاتے ہیں. اب ان سب کے اندر جو کامن لیٹر ہیں وہ آپ نکال کے بتا سکتے ہیں کون کون سے یوز ہو رہے ہیں جو سب کے